اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج بھی میں دوبارہ سے آیا ہوں اپنے پوڈ کاسٹ میں۔ تو آج بھی ہمارے مہمان ہمارے سر اسامہ صدیقی صاحب ہیں۔ تو کیا حال ہے اسامہ صدیقی صاحب آپ کے؟ الحمدللہ نعمان، میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ سر الحمدللہ۔ سر آپ سنائیں۔ اللہ کا شکر۔ سر اور آج کل فلڈ کا آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بڑا برا حال ہے۔ ہمارے انٹیریئر سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے بہت برے حالات ہیں۔ تو کیا رائے آپ کی ان کے بارے میں؟ کوئی پوائنٹس دے سکتے ہیں آپ؟ اچھا، جو قدرتی معاملات ہوتے ہیں اس پہ انسان رائے زنی تو کر نہیں سکتا۔ جی، بس یہ ہے کہ میں خود بھی اور اپنے شاگردوں کو بھی یہی مشورہ دیتا ہوں، اسی طریقے سے آپ لوگ بھی یہاں موجود ہیں۔ تو مشورہ کیا، بس یہ ایک چھوٹی سی نصیحت ہے، وہ یہ کہ اپنا حصہ جو ہے وہ ضرور ڈالنا چاہیے ہمیں اس طرح کے نیچرل ڈیزاسٹرز کے اندر یا اس طرح کی قدرتی آفات کے اندر۔ اور ایک چھوٹا سا شعر ہے جو اس سلسلے میں مجھے یاد آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کئی بہتر تھا، شکوہ ظلمت شب سے تو کئی بہتر تھا، یعنی اندھیری رات کی شکایت کرنے سے پہلے کئی زیادہ بہتر یہ بات تھی اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم نارملی انسان کو دیکھا گیا ہے کہ وہ شکایتی زیادہ ہوتا ہے ہر معاملے کے اندر، اس کو لوگوں سے، حکومتوں سے، ٹھیک ہے، سسٹم سے، تمام چیزوں سے اس کو شکایتیں ہوتی ہیں۔ اب جب اسی سٹائل کے اندر ہم نے زندگیاں گزارنی ہیں تو اس سے کئی زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ آپ اپنے حصے کی شمع جلاتے جائیں، یعنی جو ایک قطرہ ڈال سکتے ہیں سمندر میں، کہہ لیجئے کہ جو تھوک پھینک سکتے ہیں آپ سمندر کے اندر، مطلب ہم اپنا پارٹ جو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اب اگر ہر بندے کی سوچ یہی ہوگی کہ ہم اپنے حصے کا قطرہ ڈال دیں سمندر کے اندر، تو آپ یقین کیجئے کہ ان قطروں کا سمندر بھی بن سکتا ہے۔ ایسے یہ ٹھیک ہے، امپیکٹ اسی سلسلے میں فلڈ کے حوالے سے جو بلوچستان کی صورتحال ہے، جو اندرون سندھ کی صورتحال ہے، چند شہری علاقوں کو کیا بلکہ آپ کے اپنے شہر کے بہت سارے علاقوں کی جو بہت بری صورتحال ہے، جو خاص طور پہ دریا والی پٹی ہیں یا برساتی ندی یا برساتی نالوں والے جو علاقے ہیں، ادھر آپ نے دیکھا ہے کہ گردن تک بعض گھروں کے اندر پانی بھرا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سلسلے میں نے، میری فیملی نے، جو دوست احباب ہیں، جو عزیز و اقارب ہیں، ان لوگوں نے مل کے ہم لوگوں نے ایک چھوٹا سا ریلیف کیمپ قائم کیا ہے۔ ماشاءاللہ، ہمارا اپنا فیملی کا ایک مدرسہ ہے، مدرسہ دارالسلام، جہاں پہ اسکلڈ بیسڈ لرننگ، سلائی کڑھائی، مہندی، آپ کا اللہ بھلا کرے، اسکلڈ جو چیزیں ہو سکتی ہیں، خاص طور پہ لڑکیوں کا مدرسہ ہے، عام طور پہ لڑکے بھی ہیں اس میں، لیکن اسکلڈ پروگرام جو ہو سکتے ہیں جس میں کمپیوٹر کی اسکلز بھی ہیں، جس میں لینگویج کلاسز بھی ہیں، اور وہ ایک بھرپور ماشاءاللہ سر یہ تو میں آپ کی بات کاٹوں گا سر، یہ تو بہت نیسیسری چیزیں ہیں، کیونکہ آج کل کے دور میں جو بس بولتے ہیں کہ بھائی جو دین کی تعلیم میں چلا گیا وہ بس وقف کر دیتے ہیں اس کے پیرنٹس، اس کی فیملی ممبرس، لیکن یہ تو ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا اسٹیپ لیا ہے، اللہ آپ کو اس کا اجر دے اور کامیابی دے ماشاءاللہ سے۔ اور سر آپ نے جو اسکلز کے جو پروگرام رکھے ہیں ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں۔ ہاں ایسا ہی ہے ماشاءاللہ سے، اور ماشاءاللہ نعمان اس کو کوئی 14-15 سال ہو گئے ہیں ماشاءاللہ، اور یہ ہماری فیملی اس کو فنڈ کرتی ہے، یہ کوئی خیراتی ادارہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، خیراتی ادارہ میں اس کیس میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا کوئی چندہ نہیں ہوتا، اس کی جتنی فنڈ ریزنگ ہوئی ہے وہ یہ میرے تایا کے نام پہ ٹرسٹ بنا تھا، تایا اور تائی کا انتقال ہوا تھا تو، اور میرے دادا کے نام پہ جو ہے یہ مدرسہ ہے، عبدالسلام دادا کا نام تھا، دارالسلام کے نام سے مدرسہ ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے نا، تو وہاں پہ ہم نے یہ ساری چیزیں جو دنیا داری اور دین داری کے لیے ضروری ہیں، بیسک اس کے اندر قرآنی تعلیمات ہیں، اس کے اندر ماشاءاللہ 2 سال کا جو کورس ہوتا ہے، جو چھوٹا شارٹ عالم کا کورس ہوتا ہے، اس کا نام دراسات ہوتا ہے، وہ وہاں کروایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کا اللہ بھلا کرے، یہ رجسٹرڈ جو بورڈ پاکستان کا ایک واحد بورڈ ہے مدارس کا، اس سے ایفیلیٹڈ ہے۔ پھر حفظ کا اپنا سیگمنٹ ہے، ناظرہ قرآن کا اپنا سیگمنٹ ہے، اسکول کے ساتھ الگ رجسٹرڈ ہے، ٹھیک ہے، جو ڈائریکٹریٹ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں اس کے ساتھ الگ یہ رجسٹرڈ ہے مدرسہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اسکلز بیس جو لرننگ ہے جس میں سلائی کڑھائی اور مہندی، ایون یہ کہ ہم چھوٹا سا 6 مہینے کے اندر سال میں 2 سے 3 مرتبہ ایک چھوٹا سا مینا بازار بھی لگاتے ہیں کہ جس کے اندر تمام آبادی کے ارد گرد کے لوگ آتے ہیں، بچیوں کی جو آرٹ کرافٹ
جو سلائی کڑھائی والی چیزیں ہوتی ہیں وہ پرچیز بھی کرتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال بتانے کا یہ ساری چیز مدرسے کا مختصر تعارف دینے کا مقصد یہ تھا کہ ہم مدرسے کے پلیٹ فارم سے ہم نے فنڈ جنریٹ کیے اپنی فیملی اینڈ فرینڈ سے, اور ماشاءاللہ کوئی 15-16 شہر ہیں پاکستان کے, چھوٹے بڑے, اس میں دیہاتی علاقے بھی شامل ہیں, اس میں شہری علاقے بھی شامل ہیں, جہاں پہ ہم نے ان کو فنڈنگ کی دوائیوں کے ذریعے سے, ٹھیک ہے, خشک خوراک کے ذریعے سے, کھانے کے ذریعے سے, یا راشن سپورٹ کے ذریعے سے. جی سر, اور بھی این جی اوز ہیں جو بہت سارے ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. انہوں نے بس یہی اپیل کری ہے کہ آپ نا خشک میوہ جات مطلب آپ ڈونیٹ کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ پورا دانہ پانی راشن جو ہوتا ہے راشن کی اسکیم چلا رہے ہیں. تو انہوں نے یہی بولا, پریفر کیا کہ آپ زیادہ سے زیادہ بسکٹ ہو گئے, پیکڈ فوڈ جو ہوتا ہے نا وہ آپ مطلب ڈونیٹ کریں. اور سر اسی سے اب ٹاپک کی طرف چلتے ہیں ہم اپنے, جو آج کا ہمارا موضوع ہے. تو سر آج کا موضوع یہ ہے پریکٹسنگ ان پاکستان ایز کمپیئر ٹو اسلام, کہ ہمارے اسلام کی پریکٹسنگ ہمارے پاکستان میں کیا فالو کی جا رہی ہیں. اور سب سے پہلے سر ہم کسی پہ پوائنٹ آؤٹ کرنے کے ایز کمپیئر ٹو کسی پہ پوائنٹ آؤٹ کریں تو سر پہلے ہم اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں. تو سر ہمارے گھر میں جیسے کہ فار ایگزامپل میرا گھر ہے, تو اس میں پریکٹسنگ دینی پریکٹسنگ اسلامک پریکٹسنگ الگ ہیں, اور میرے خالہ تایا چاچو کی گھر میں پریکٹسنگ الگ ہیں. تو سر آپ کا کیا اس پہ پوائنٹ ہے سر, بتائیں ذرا. اچھا چلیں, یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ ماشاءاللہ اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آپ نے مد نظر رکھا اور اپنے معاملات کو درستگی کی طرف لے کے جانے کا سوچا. اچھا, ٹاپک میں تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ الفاظ آپ کے آگے پیچھے ہو گئے اور وہ ایز کمپیئر ٹو اسلام کر دیا آپ نے. میرے خیال میں آپ جو بولنا یا سوچنا چاہ رہے ہوں گے یا جو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہوں گے وہ پاکستان کے اندر اسلام کے بارے میں آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں. ہاں, پاکستان کی سوسائٹی جو ہے اسلامک پرسپیکٹیو سے وہ کیا ہے, اسلام ان پاکستان. اسلام ان پاکستان, ایگزیکٹلی سر. چلیں, یہ تو بہت اچھی بات ہے. اچھا, میں شاید پچھلی مرتبہ بھی ہم جب ڈسکس کر رہے تھے تو اس بات کو آن ریکارڈ لے کر آیا تھا کہ ہمارے یہاں کی جو پریکٹسز ہیں وہ بہت جزیات کے ساتھ اور بہت چھوٹے لیول کے اوپر اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی مذہب کے بارے میں کوئی ایک نان مذہبی آدمی, یعنی جس کا دنیا داری کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں اور وہ اس کی اپنی شناخت جو ہے وہ اسلام یا اسلامیات نہیں ہوتی, وہ بھی بعض دفعہ اتنی شدت پسندانہ رائے رکھتا ہے کہ وہ اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک, مطلب میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. ہمارے اپنے شہر کے اندر لاسٹ ویک ایک واقعہ ہوا کہ جس کی بنیاد بنائی گئی کہ بھائی کسی ایک فلانے مذہب کے بندے نے قرآن کی بے حرمتی کی. ایسے ہی ہے. اب وہاں پہ اتنی توڑ پھوڑ ہوئی, اتنا لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا گیا ان دی سینس کہ کس بے پردگی بھی وہاں نظر آئی. وہاں پہ جو ہے وہ عوامل جو شرپسند عوامل تھے, جہالیت ان سینس آپ جہالت, بالکل ایگزیکٹلی. آپ نے بڑا اچھا لفظ مجھے فیڈ کروایا کہ وہ جہالت کی انتہا تھی. بھئی اگر قرآن کی بے حرمتی کسی غیر مسلم نے کی بھی ہے تو اس کا کوئی اسلامی طریقہ کار ہوگا نا, یا ہر بندہ ڈنڈا اٹھا کے اس کے اوپر چڑھ دوڑے. سر یہاں پہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کوٹ کروں گا. ایز مفہوم اس کا یہ ہے کہ سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ کسی بھی کافر کو اس کے فرنٹ فیس پہ اس کو کبھی بھی کافر نہ کہو, کیونکہ اس کو دین کی تعلیم تھوڑی ہے اور پھر اس کو ہرٹ بھی ہوگا. تو ہمارے لیے یہ بہتر ہے کہ آپ پہلے اس کو اپنی پورٹرے کریں, آپ کا دین کیا ہے, مذہب کیا ہے. آپ اس کو جب تک اس کچھ چیز کی نالج نہیں ہے وہ تو یہی سمجھے گا نا کہ بھائی ہمارے مخالف چیزیں. بالکل ایسا ہی ہے نعمان, اور ہم اسی کو لے کے آپ کے سوال کی طرف چلتے ہیں. جی سر. میرا یہ قصہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس پہ بڑی مار کٹائی ہوئی. ایون لوگ اس بلڈنگ میں گھسنے کے چکر کے اندر اس شیشے توڑے, گاڑیاں جو کھڑی ہوئی تھیں ان کا نقصان ہوا. جی سر, میں ویڈیو لگاؤں گا, یہ انشاءاللہ یہ دیکھیں گے. مذہب اسلام ہمیں یہ ساری چیزیں نہیں سکھاتا. ان کیس اگر کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہو بھی جاتا ہے, دیکھیں اسلام کو جب ہم ایز اے یونیورسل مذہب دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, تو اس میں پھر اس کا مطلب ہر چیز کا سولیوشن بھی دیا ہوا ہے. تو اس چیز کا بھی کوئی سولیوشن ہوگا نا, پھر مذہبی لوگوں سے پوچھنا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ ایک انارکی پیدا کی جاتی ہے.
بہرحال اس بات کو ہم یہیں پہ روکتے ہیں اور آپ کے سوال کی طرف چلتے ہیں. میں جو سمجھتا ہوں اسلام ان پاکستان ایک سب سے بڑا پرابلم ہماری سوسائٹی کے اندر یہ ہے کہ ہم بڑے متشدد ہیں، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ایکسٹریمسٹ ہونا. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، کوئی مذہبی ایونٹ ہو، ملکی معاملات ہوں، آج کل کے حساب سے دیکھیں تو آپ نے فلڈ کی بات کی، سیلابی صورتحال کی بات کی، تو کوئی سیلابی صورتحال ہو، ہر عمل کے اندر ہم ایکسٹریمسٹ ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں چاند رات کو لوگ 4 بجے تک 5 بجے تک رات کو شاپنگ کرتے ہیں. کس چیز کے لیے کرتے ہیں نعمان صاحب؟ کہ اگلے دن ایونٹ، اگلے دن عید ہے، عید کا ایونٹ عید ہے، کے لیے اس کی کرتے وجہ ہیں سے اور عید کی نماز پڑھ کے سارا دن سو رہے ہوتے ہیں. جس چیز کے لیے وہ کام کیا، جو شدت پسندی والی میں نے بات کی، صحیح، وہ سارا کام کرنے کے بعد آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپلیکیبل ہوتے، آپ اس کی اپلیکیشن کرتے، آپ اس کو پریزنٹ کرتے جن لوگوں کے لیے آپ نے وہ ساری چیز کی. اسی طریقے سے آپ دیکھیں پاکستان ہندوستان کا میچ ہوتا ہے، 1 نمبر پاکستانی اندر کا جذبہ نکلا ہوتا ہے. 13 اگست تک، 1 اگست سے لے کے 13 اگست تک بہترین قسم کے پاکستانی وہ باجے بج رہے ہیں جناب. سر ان سے زیادہ کوئی پیٹریوٹک ہے ہی نہیں ان سے زیادہ ایسا لگتا ہے کوئی پیٹریوٹک نہیں ہے. ایون واگا بارڈر پہ آپ چلے جائیں ایسا لگتا ہے ہم سے زیادہ پاکستانی کوئی نہیں ہے. اس کے بعد جب ہم اس فیز سے نکلتے ہیں، اس والے سیزن سے ہمارا دماغ باہر آتا ہے، تو اس کے بعد آپ دیکھیں 15 اگست 16 اگست گزرتی ہے، جھنڈے جن کے گھر میں لگے ہوئے تھے وہ لگے رہتے ہیں، پھٹ کے اترتے ہیں. جو جھنڈیاں ہوتی ہیں، جو موٹر سائیکل پہ لگانے والی، گاڑی پہ لگانے والے جھنڈے ہوتے ہیں، ایون بچوں کی فیس پینٹنگ پہ جو جھنڈے بنائے ہوتے ہیں، کتنا ان کے ساتھ برا رویہ ہم لوگوں کا ہوتا ہے. ڈیگریڈ کر رہے ہیں نا ہم. ایک تو اپنے فلیگ کو ہم شو کر رہے ہیں اگلے کو کہ بھائی یہ ہم اپنے پیٹریوٹک ہیں، اپنے وطن سے محب وطن ہے، لیکن دوسری طرف کیا کر رہے ہیں، دوسرے فیس پہ اس کی بیرومتی کر رہے ہیں. کبھی وہ پیروں میں آ رہا ہے، کبھی وہ کہیں آ رہا ہے، گٹر میں گر رہا ہے، ہر جگہ ایسے ہی ہے. اب یہاں پہ پوائنٹ یہ ہے، اس کو میں پچھلی بات سے کنیکٹ کرتا ہوں کہ ہم جتنے یہاں رہنے والے لوگ ہیں من حیث القوم ہم بہت متشدد ہیں، ایکسٹریمسٹ ہیں. ہم جس چیز سے نفرت کرتے ہیں اس سے بے انتہا نفرت کرتے ہیں، جس چیز سے محبت کرتے ہیں اس سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. اب آپ کا جو سوال تھا نعمان صاحب کہ اسلام ان پاکستان، یہ اسلام کو ہم اپنی پریکٹسز میں کس نظر سے دیکھتے ہیں، یا یہاں کیا پریکٹسز اچھی بری یہ درمیانی فالو ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. اب جب ہم لوگوں کا یہ والا موڈ ہے، ایک نفسیاتی اس کو کہہ لیں کہ نفسیاتی طور پہ سائیکولوجیکل اسپیکٹ سے جب ہم ایکسٹریمسٹ ہیں، ہر معاملے کے اندر متشدد ہیں، تو ہم مذہب کے اندر بھی متشدد ہیں. ایسے ہی جذباتی ہو جاتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر میرا ایک بڑا اسٹرانگلی ماننا یہ ہے کہ ہم نے مذہب کو بڑا مس انڈرسٹینڈ کیا کسی بھی وجہ سے. ہم وجوہات پہ نہیں جا رہے، ٹھیک ہے، ہم اس پہ نہیں جا رہے. ہر انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی اپنی کوتاہی کیا ہے اس معاملے کے اندر. تو میری اسامہ صدیقی بحیثیت ایک پاکستانی مسلمان ہونے کے میری کوتاہی یہ ہے کہ میں نے خود سے مذہب کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی ہی نہیں. یہ میری ٹاپ پرائرٹی کے اندر مذہب تھا ہی نہیں. جب نہیں تھا تو پھر آپ بتانے والے نے جس طرح بتایا میں نے اسی کو مذہب سمجھا. سوسائٹی کی پریکٹسز سے، آپ بتانے والے نے سوسائٹی کی پریکٹسز سے جو چیز میں نے سیکھی سمجھی، اپنے گھر کی فیملی کے رسم و روایات سے میں نے جو چیز سمجھی سیکھی، جو چیز ہم نے آس پاس دیکھی اپنے وہی اڈاپٹ کر لیا. ایگزیکٹلی جو فیملی کی چیزوں سے ہم نے چیز سیکھی وہی اسی چیز کو ہم نے مذہب سمجھا. آیا ہم نے ریسرچ کرنی چاہیے تھی کہ آیا یہ سچ ہے، صحیح وے ہے کہ نہیں. ہم اس پہ بس فالو کرنے لگے آنکھیں بند کر کے کہ بھائی سوسائٹی کر رہی ہے تو صحیح ہوگی، میں بھی کرنے لگا. ایگزیکٹ صحیح. اب دیکھیں تمام ویورز بھی، آپ لوگ بھی، جو میرے اسٹوڈنٹ سامنے کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا میں شکریہ بھی ادا کروں گا. آپ کو یاد ہوگا ہر بچے نے، ابھی جو لوگ موجود ہیں اس زمانے میں جو نوجوانی کی طرف جا رہے ہیں، ان تمام لوگوں نے ٹام اینڈ جیری کارٹون ضرور دیکھے ہوں. ایسے ہی آپ نے اس کا ایک ایپیسوڈ دیکھا ہوگا کہ جس کے اندر جو جیری صاحب ہیں اور ٹام جو ہیں وہ ایک برفانی علاقے کے اندر ہیں. صحیح. وہ ان کا گھر پہاڑ کے اوپر برف کے اندر ہے. جیری جو ہے وہ کوئی چیز کھا رہا ہوتا ہے، اس کا بیج پہاڑ پہ سے پھینکتا ہے اور وہ رول ہوتا ہوتا برف میں اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ ٹام آگے بھاگ رہی ہوتی ہے اور وہ ٹام کو لے کے آگے سامنے ایک دوسری پہاڑی کے اندر گھس جاتا ہے. صحیح ہے، ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ میری بات کو سمجھیے گا. اسلام ان پاکستان
1400 سال گزر گئے. 1400 سال پہلے کوئی بھی مسئلہ تھا اسلام سے ریلیٹڈ تھا تو اس مسئلے نے, وہ مسئلہ جو ہم تک چلنے کے لیے نکلا, یہ اس پہاڑی گولے کا, ہماری اس ایگزامپل کے اندر یہ اس گولے کا کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے. وہ جب نکلا تھا تو وہ اتنا سا بیج تھا, اتنا سا چھوٹا سا مسئلہ تھا, اتنی سی حدیث تھی, اتنی سی قرآن کی آیت تھی, اتنا سے احکام میں سے ایک حکم تھا. اور وہ جب ہم تک پہنچا تو وہ رول ہوتا 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 اتنا بڑا بن گیا. اب جو آخری مومنٹ کے اوپر جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں, یعنی ہم لوگ جو کھڑے ہوئے ہیں, جو یوزرز ہیں, صحیح, جو کنزیومرز ہیں, ہم سمجھتے ہیں یہ اتنا بڑا حکم ہے مذہب کا. صحیح. جبکہ ایسا نہیں ہوتا. مذہب کا حکم اس کے اندر سے وہ اتنا سا ہوتا ہے, ہم تک پہنچتے پہنچتے پہنچانے والوں نے وہ اس کے ساتھ معاشرتی چیزیں بھی لگتی ہیں. سر چائنیز ٹاک اس کی ایگزامپل ہے نا, کہ چائنا نے ایکسپیریمنٹ کیا کہ 10 بندے لیے, ٹھیک ہے, پریکٹیکل کر رہے تھے, وہ ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے. ایک چائنیز, انہوں نے 10 بندے لیے. پہلی بات اس کو بتائی, فرسٹ بندہ جو بالکل فرنٹ پہ کھڑا تھا, اس کو بتائی کہ فار ایگزامپل آپ نے حیدرآباد جانا ہے. تو وہ پیچھے آتے 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 لاسٹ بندے تک بات پہنچی, اس نے صرف یہ بولا کہ حیدرآباد. بیچ کے جو معاملات تھے وہ سارے ختم ہو گئے, مطلب بات چینج ہو گئی. بالکل ایسا ہی ہے. یہ کمیونیکیشن ایک بہت بڑا دنیا کا پرابلم ہے, اور اس کے پیچھے بڑے مسائل ہوتے ہیں. طلاقیں ہو جاتی ہیں, ایسے ہی لوگ لڑتے ہیں, خاندانوں میں پھڈے ہو جاتے ہیں, بہن بھائی ایک دوسرے کا حق مارتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے نا. بہرحال پوائنٹ کی طرف ہم دوبارہ سے چلتے ہیں کہ جو مذہب کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی تھیں وہ ہم تک پہنچتے پہنچتے اتنا بڑا گولہ بن جاتے ہیں, اور آنے والی نسلوں کو یہ لگتا ہے کہ یار شاید مذہب ہے ہی یہ جو ہماری فیملیز کے اندر پریکٹسز ہو رہی ہیں. صحیح. اچھا, اس کی وجہ کیا ہے؟ میری نظر میں اس کی وہی سائیکولوجیکل ریزن کیا تھا, متشدد ہونا. ہم نے اپنے طور پہ اس چیز کو کھودنے کی, اس کو کھود کے نکالنے کی کوشش نہیں کی. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے آنکھوں میں, ہماری نظر کے اندر مذہب کی پرائرٹی نہیں تھی. جن چیزوں کی پرائرٹی ہوتی ہے ان چیزوں کے بارے میں ہمیں پتہ ہوتا ہے. آپ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ پیزا کون سی جگہ کا اچھا مل رہا ہے, برگر کہاں کا اچھا ہے, کون سا بریانی والا ساتھ میں رائتا اور سلاد دیتا ہے, اور کون سا بریانی والا ساتھ میں رائتا سلاد نہیں دیتا ہے. میں بالکل گراؤنڈ ریئلٹیز کے حساب سے یہ ساری چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. ایک ریزن ہو گیا کہ ہماری متشدد طبیعت, ہمارا ایکسٹریمسٹ ہونا. ٹھیک ہے. دوسرا ریزن میری نظر میں یہ ہے کہ اسلام کو جس طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے تھا ہم نے انڈرسٹینڈ نہیں کیا, اور ہم نے اسلام کو ایز اے میڈیسن استعمال کیا. صحیح. ٹھیک ہے. ایز اے میڈیسن, ایز اے دوائی استعمال کیا. یہ بھی میرا اپنا ماننا ہے بھائی, یہ میری رائے ہے, اور یہ رائے غلط ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی مجھے اگر اس پہ بیٹھ کے سمجھانا چاہے تو میں اس پہ اپنی کریکشن کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. ٹھیک ہے. لیکن میں جو چیز سوچتا ہوں یا جو محسوس کرتا ہوں مذہب کے بارے میں, اپنی سوسائٹی کے بارے میں, اسٹوڈنٹس کو سمجھانے کے حوالے سے, میں اس کو اڈاپٹ کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں اس کو پورٹرے کرنے کی. ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذہب کو ہم لوگ ایز اے دوائی استعمال کرتے ہیں. اس طریقے سے ہم نے اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا, اور ہمارے ہاں سوسائٹی میں جو اسلام کی پریکٹسز فالو ہو رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ یار دادا جی کا انتقال ہو گیا تو قرآن شریف ان کو بخشوانے کے لیے پڑھا جا رہا ہے. تسبیحات جو چیاں پڑھی جا رہی ہیں, جو کوٹھلیوں کے اوپر جو آیت کریمہ پڑھی جا رہی ہے وہ کسی پریشانی سے بچنے کے لیے کی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. آپ اسٹوڈنٹس امتحان کا رزلٹ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. بہن کا رشتہ آتا ہے تو استخارہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ماموں کے یہاں, خالہ کے یہاں کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو 1.25 لاکھ مرتبہ فلانی آیت کا ورد کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. صدقہ خیرات ہم اس صورت میں دیتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمیں لگتا ہے ہم پھنس جائیں. کیا ہے یہ ساری سر انڈائریکٹلی بس ہم اپنے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں. بس ہم جو ہے وہ ایک طرح سے کاروبار کر رہے ہیں. کاروبار کر ہم نے کوئی مطلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کیا ہوا ہے. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ کوئی ہم نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ ہمارا فلانا کام ہوگا تو ہم یہ کام کر دیں گے, فلانا کام ہوگا تو ہم وہ کام کر دیں گے. یہ تو بہت مطلب میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی جو ہے وہ کم نظری کی بات ہے, اور اس کی وجہ کم علمی ہے. بھائی مذہب اس لیے نہیں آیا تھا کہ مردے بخشوائے جائیں, یہ اس کا سیکنڈری اس کا کام ہے. پرائمری اس کا موٹیو کیا تھا؟ پرائمری موٹیو یہ تھا کہ ہم اپلائی کریں ان تمام چیزوں کے اندر اس تعلیمات کو جو اللہ تعالیٰ نے
مذہب اسلام کے اندر بھیجی تھی. صحیح. یار آپ جو ہے وہ نئے گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں, قرآن خوانی کرا رہے ہیں, نئی گاڑی خرید رہے ہیں تو اس کے لیے صدقہ دے رہے ہیں, گاڑی چوری ہو گئی تو اس کے لیے پھر آپ جو ہے وہ پھر وظیفے پڑھ رہے ہیں, امام صاحب سے دعائیں کرا رہے ہیں. مذہب کا پرائمری موٹو یہ ہے ہی نہیں. آپ اپنی شخصیت کے اندر اسلام کو لے کر آئیں, اور وہ اسلام کیا ہے, وہ بے انتہا آسان ہے. اس کے لیے آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. بیسک تعلیمات سب کے اندر ہوتی ہیں, فیملی سے آتی ہیں, باقی جو سپلیمنٹری چیزیں ہیں وہ الگ ہیں. اور سر سائیکولوجیکل بھی اگر دیکھا جائے نا, سائنس کے آج کل کی جو ہماری یوتھ ہے وہ ذرا نا بولتی ہے اسٹیٹس دکھاؤ ذرا, تو ہم اس پہ بھی بات کریں گے. تو سر جیسے سائیکولوجیکل دیکھا جائے, اگر کوئی ہم برا کام کرنے آتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہمارے کو فیل ہوتا ہے کہ ہاں انر فیل ہو رہا ہے کہ بھائی ہم غلط اسٹیپ لینے جا رہے ہیں, یہ لیں گے تو اس کا یہ کانسیکوینسز ہوں گے. اور پھر جب ہم اچھا کام کرنے آتے ہیں تو اچھا بھی فیل ہوتا ہے, بھائی ہاں یار پراؤڈ فیل ہو رہا ہے, میں نے یہ اچھا کام کیا ہے, یہ اچھا اسٹیپ لیا ہے, یا فار ایگزامپل کسی غریب کی مدد کر دی تو جب بھی پراؤڈ فیل ہوتا ہے. بالکل ایسے. لیکن یہ ہوتا ہے ہر انسان میں, بھلے خواہ وہ مسلمان ہو, خواہ وہ نان مسلم ہو, خواہ وہ کسی بھی فرقے کا ہو, کسی بھی مذہب کا ہو. یہ چیز اللہ تعالیٰ نے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد پر رکھ دی ہے. ایگزیکٹلی ایسے. دیکھیں انسان کے اندر اس کا اپنا ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے. قتل کرنے کے بعد عمومی طور پہ کہا جاتا ہے کہ وہ گلٹ جو ہے نا اس شخص کو جو قاتل ہوتا ہے اس کو زندگی میں ختم کر دیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی جان کو لینا اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا جو ہے نا اس کی طبیعت کے اوپر گرانی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کا گلٹ انسان کو مرتے دم تک رہتا ہے کہ یار میں نے یہ فلانا کام کیا. جب قتل کے بارے میں یہ بات ہے تو یہ بات ہر گناہ سے ریلیٹڈ ہے. یعنی انسان جب بھی کسی گناہ کے اندر انوالو ہوتا ہے, کوئی جھوٹ بول دیا آپ نے زندگی میں, دھوکہ دے دیا, ناانصافی کر دی, ہو سکتا ہے ابھی آپ زندگی میں اپنے آپ کو اس پاور کے اندر محسوس کریں کہ آپ کے لیے وہ بہت چھوٹا سا ایونٹ ہو. لیکن جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے جائیں گے, جیسے جیسے آپ جو ہے وہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے جائیں گے, زندگی میں جب ایسا مومنٹ آئے گا کہ آپ کی طبیعت میں, آپ کے مزاج میں ٹھہراؤ آ گیا, تو ضرور آپ کو یہ بات اندر کانٹے کی طرح چبھی بھی ہوگی کہ ہاں یار میں ایک وقت کے اندر فلانا کام کر کے آیا تھا. صحیح. اللہ تعالیٰ نے سیلف اسسمنٹ ہر شخص کے ساتھ رکھی ہے, چاہے وہ اچھی ہو چاہے بری ہو. ٹھیک.